بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو ہم نے شادیاں بہت زیادہ نارمل کر دی۔ جو ہم سنتوں کے پیچھے ہم ہمیشہ لگے رہتے ہیں کہ اس طرح نکاح کریں، اس طرح کریں، نہیں مانتے تھے، لیکن حکومت کا مسئلہ آیا تو ہم مان گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی ابھی کچھ لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ہم جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے تب تک ہم شادی نہیں کریں گے، ہم آگے چل کے کریں گے، بڑی دھوم دھام سے شادی کریں گے، چاہے لڑکی کی ہو چاہے لڑکے کی ہو۔ تو میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن بہت اہم اور ضروری چیزیں ہیں، ان کو آپ کو خیال رکھنا ہے اور آپ کو اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو طریقہ شادی کا یا نکاح کا صحابہ سے اور سنت نبوی سے ہمیں نہیں ملا ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے، اور جو ہمیں سنتوں سے، احادیث سے اور صحابہ کرام سے جو ہمیں تقریب ملی ہیں ان کو ضرور آپ کریں، بالکل ضروری ہے، وہ آپ ضرور کریں۔ لیکن یہ ضرور سمجھیں کہ جو چیزیں ہم کو احادیث سے اور صحابہ سے نہیں ملتی، تبع تابعین سے نہیں ملتی، وہ اس کا مطلب وہ ہماری نہیں ہے۔ تو انہی تمام چیزوں کے چلتے ہوئے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شادی کو آسان بنانا ہے اور برکت والا بنانا ہے، اور جو ہمارے غریب بھائی بہنوں کی بیٹیاں اور جو غریب بہنیں ہماری جو بیٹھی ہوئی ہیں جہیز نہ مل پانے کی وجہ سے یا جو ستائی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ علماء کی ضرورت نہیں ہے اس میں، ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو۔ اس میں سب سے پہلی چیز میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ ایک چیز ہے کہ نکاح کو مسجدوں میں کیا کرے۔ اور میں یہ خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اعلموا ھذا النکاح، کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، نکاح کو اعلان کر کے کیا کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور ان کو مسجدوں میں ادا کیا کرو۔ بعض اوقات میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے علماء اس پہ بات کیوں نہیں کرتے، کیوں اس حدیث کو پس پش ڈال رکھا ہے، کیوں ہم بات نہیں کرتے اس بات پہ۔ لیکن پھر خیال آتا ہے کہ کرے بھی کیسے، کیونکہ وہ علماء کی عوام کے اندر وہ حیثیت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ عوام سے یہ کہہ سکیں کہ ہم وہاں نکاح پڑھانے نہیں آئیں گے آپ کے ہاں، آپ کو ہماری مسجد میں آنا پڑے گا نکاح پڑھانے کے۔ میں کہتا ہوں ذرا شرم کریں۔ آج بھی عیسائیوں نے اپنی پادریوں کی اور اپنے چرچ کی وہ عزت باقی رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا شہزادہ بھی ہو تو اس کو آ کے چرچ میں ہی شادی کرنی ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں تو اس کا مسئلہ ہے نا کہ لڑکی گھر پہ ہے، ہم اس کے وکیل اس کے گواہ چلے جائیں گے اور نکاح پڑھانے والا چلا جائے گا، وہاں سے اجازت لے کے آ جائے گا، لیکن لڑکے کو تو مسجد میں رکھیں، نکاح مسجد میں پڑھائیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ نکاح میں کوئی دعوت طعام نہیں ہے، دعوت طعام صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے۔ اس کے علاوہ کہیں سے کوئی بھی دعوت طعام لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ اسلام کی کتنی معقول بات ہے، کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اسلام نے جذبات کا بھی خیال رکھا ہے۔ میں ہر باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ موقع جو ہے وہ خوشی کا ہے کہ جب آپ اپنی لڑکی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں؟ کیسے باپ ہیں آپ کہ آپ شادی کر رہے ہیں، اپنی لڑکی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں، آپ اس کا تماشا بنا رہے ہیں۔ آپ دنیا والوں کی پریشر میں بالکل نہ آئیے، جو شریعت آپ کو کہتی ہے وہ آپ کریں، اس سے شادیاں آسان ہوں گی۔ آپ ایک جانور اگر پالتے ہیں اور اس سے کچھ مانوسیت ہو جاتی ہے تو جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تب آپ کے ہاتھ لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، لیکن جب آپ بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں تو آپ اتنا بڑا کھانے کا انتظام کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں کہ آئیے کھانا کھائیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ 18 20 22 سال 25 سال آپ کے گھر پہ رہی ہے، آج وہ رخصت ہو رہی ہے۔ وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ باپ کو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ باپ کا ایک ریلیف ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے کندھوں سے بوجھ ہٹ رہا ہے۔ ایک فرض تھا، ایک ذمہ داری تھی جو ہم نے آج پوری کر دی ہے، اور اس کے بعد بھی باپ کو خطرہ رہتا ہے کہ ایک نئے ماحول میں جا رہی ہے میری بچی، پتہ نہیں وہاں اس کی لوگوں سے بنے گی یا نہیں بنے گی، کس ماحول میں رہے گی، کس مزاج کے لوگ ملیں گے، یہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے، خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ اتنا بڑا انتظام کیوں ہوتا ہے، کیوں یہ کھانا لڑکی والوں کی طرف سے کھلایا جاتا ہے؟ ہاں معقول بات تو یہ ہے کہ لڑکے کے گھر لڑکی پہنچی ہے، اس کو خوشی ہوئی ہے کہ اس کو شریک حیات ملی ہے، ولیمہ وہ کرائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ باقاعدہ احادیث موجود ہیں، بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ ولیمہ کراؤ، چاہے ایک ہی بکری ذبح کرو اور لوگوں میں تقسیم کر دو۔ جب حضرت
زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تھا آسمان پہ، اور جب اس کا آپ نے ولیمہ کرایا تھا تو وہ تقریباً 400 آدمیوں کا ولیمہ آپ نے کروایا تھا۔ اس زمانے میں 400 لوگوں کا ولیمہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ لڑکے کے لیے ہے کہ آپ ولیمہ ضرور کرائیں، بلکہ یہ بات تک آ گئی کہ بیست طعام الولیمہ، کہ برا کھانا جو ہے وہ ولیمے کا کھانا ہے۔ لیکن یہ کیوں فرمایا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم ولیمے میں غربا اور مساکین کو نہیں پوچھتے، صرف اپنے اعزاء و اقارب، رشتہ دار اور جو بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی کہا کہ تب بھی ولیمہ کرو، اگر آپ رشتہ داروں کو ہی بلا رہے ہیں، غربا کو نہیں بلا رہے، تب بھی ولیمہ کریں۔ لڑکی والوں کے اوپر یہ بوجھ بالکل نہیں ڈالا گیا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جس کو ولیمے کے لیے بلایا جائے اور وہ ولیمے میں دعوت کھانے نہ جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ ان کی اطاعت نہیں کر رہا ہے بلکہ نافرمانی کر رہا ہے۔ ہاں، ایسا ولیمہ جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہو، وہاں آج بھی فقہا کا فتویٰ یہی ہے کہ وہاں جانا نہیں چاہیے، وہاں سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے پھر کتنے ہی آپ کے قریبی رشتہ دار ہو جو آپ کو بلائیں، اگر اختلاط ہے تو آپ وہاں بالکل نہ جائیں۔ تو جس رسول نے ایک دعوت میں اتنی تفصیل سے بات بتائی ہے کہ ولیمہ کریں، چاہے ایک بکری ہو لیکن کریں، تو کیا اگر دوسری دعوت کہیں سے ثابت ہوتی، وہ جائز ہوتی، تو کیا اللہ کے رسول اس کے بارے میں ہم کو نہیں بتاتے؟ لیکن ہم کو کہیں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا، کسی صحابہ کے زمانے میں، کسی تابعین کے زمانے میں ہم کو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اب ظاہر ہے جب نکاح مسجد میں ہم کریں گے اور کوئی دعوت طعام نہیں ہے تو پھر بارات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بارات کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بارات خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بارات تو ہمارے ہاں کہیں سے ثابت ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو طرفین مسجد میں حاضر ہوئے اور نکاح ہو گیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وداعی جو ہوئی ہے وہ ان کو بعض صحابیاں لے کر کے حضرت علی کے ایک کمرے میں چھوڑ کے آئی تھی۔ وہ کوئی گھوڑا یا کوئی اونٹ لے کے نہیں آئے تھے ان کو لینے کے لیے، اور جس کمرے میں چھوڑا تھا وہ بھی ایک انصاری صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں دیا تھا۔ غربت کا حال یہ تھا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ جہیز کا مسئلہ ہے۔ جہیز کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں، یہ ایک خالص ہندوانہ رسم ہے، اس کے علاوہ جہیز کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں، خالص ہندوانہ رسم۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے اندر لڑکی کا کوئی بھی وراثت میں حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں جو دینا ہے دان دے دو۔ دہیج جو ہے یہ اصل میں دان ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے ہوا تھا کہ بچی کو دان دے دو، اس کے بعد وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد بیٹی کا وراثت کے اندر حصہ ہے، تو ہمارے ہاں جہیز کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ کیوں ہم اپنی بچیوں کو جہیز دے کر کے، ہم جو غریب بچیاں ہیں ان کی زندگیوں کو ہم برباد کر رہے ہیں؟ کیوں ہم بچوں کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں کہ جس لڑکی سے تم کو جہیز نہ ملے اس کو سسرال ملا کے مارو پیٹو، اس کو برباد کرو، اس کو پریشان کرو، اس کے اوپر مظالم ڈھاؤ۔ یہاں پہ کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی کہ حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز قرار دیا گیا۔ لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تمام احادیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تمام کتب اٹھا کے دیکھ لیں، کسی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیزیں دی گئی تھیں وہ اللہ کے رسول کا اس میں ایک بھی روپیہ لگا ہوا، ایک بھی پیسہ اس میں اللہ کے رسول کا نہیں لگا تھا۔ وہ جو چیزیں دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ مہر کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے تو کہا نہیں ہے، کہا آپ کے پاس زرہ ہے، کہاں ہے، کہا اس کو بیچ دو۔ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے اور اس کو فروخت کیا۔ جو پیسے ملے تھے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے اللہ کے رسول نے گھر اندر بھیجے اور کہا کہ دلہن کو تیار کرو، اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس کے اندر کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی اور 2 تکیے تھے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، اور ایک مشکیزہ تھا کیونکہ کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا اس وقت، تو کنویں سے پانی تو نکالنا ہی تھا اس لیے ایک مشکیزہ تھا، اور ایک چکی تھی کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو ہو یا گیہوں ہو جو بھی ہو پیسنے کا صرف یہی انتظام تھا، اس لیے ایک چکی اس میں موجود تھی، اور 1-2 برتن اور تھے کھانا پکانے کے لیے، بس اللہ اللہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔
وہ جہیز نہیں تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے لیا تھا، اور اس کے بعد وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ دے دی تھی، کیونکہ اگر اس وقت واپس کرتے تو ان کے دل پہ یہ گراں گزرتا کہ یہ میرے اوپر کوئی احسان کر رہے، اس وجہ سے اس وقت نہیں دی، لیکن بعد میں وہ زرہ واپس کر دی تھی، وہ ہدیہ دے دی تھی۔ تو یہ تھا حضرت فاطمہ کا جہیز، جس میں اللہ کے رسول کا 1 روپیہ بھی، 1 پیسہ بھی نہیں لگا تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر دیا تھا وہ تھا، ورنہ اگر جہیز کا مسئلہ صرف فاطمہ کا ہی کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ دوسری صاحبزادیاں تھیں، ان کے یہاں تو سننے کو نہیں ملتا نا کہ اللہ کے رسول نے ان کو جہیز دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کے بارے میں ایک بات نہیں سنیں گے آپ، نہیں دیا جہیز، اور حضرت فاطمہ کو بھی جہیز نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن بہرحال ان تمام چیزوں کے بعد جو بات سامنے آئی، وہ بس خلاصہ یہی بتانا مقصد ہے میرا کہ ہماری جنریشن بہت غلط جا رہی ہے، بہت زیادہ غلط۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ نکاح کو آسان کریں اور زنا کو مشکل بنائیں۔ اللہ نے تو نکاح کو آسان بنایا تھا، صرف 2 گواہ کی ضرورت ہے، حق مہر کی ضرورت ہے، اگر استطاعت ہے تو ولیمہ ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا بنایا نکاح کو؟ آج کوئی شادی ایسی نہیں ہے جس میں 10 لاکھ سے 5 لاکھ سے کم روپے لگتے ہوں۔ کسی غریب کا آپ نے کبھی دل ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ امیروں کی شادیاں دیکھ کے وہ کیسا تڑپتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے کیسے رخصت کروں؟ اور زنا کو اللہ نے جتنا مشکل بنایا تھا، ہم نے زنا کو اتنا ہی آسان کر دیا کہ راہ چلتے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں۔ ہم نے زنا کو اتنا آسان بنا دیا کہ نکاح کی ضرورت ہمارے بچے محسوس نہیں کر رہے۔ یہ ہماری زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جب اتنی بڑی 18، 20، 22، 25 سال کی لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دی، اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ اس باپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو معاشرے کا پریشر ہوتا ہے کہ باپ کو مجبوراً یہ انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اے اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے تو مہر تم دو گے نا، کما کے تم کھلاؤ گے۔ یہ جہیز کا کیا مسئلہ ہے؟ جہیز لے کے جاتے ہو، اس میں اگر کوئی چیز خراب ہے یا کم ہے نعوذ باللہ، تو اتنے تانے لڑکی کو سننے پڑتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ یہ عائشہ کا قصہ ہم سے زیادہ دور نہیں گیا ابھی۔ اگر لڑکی والوں کے لیے کھانا یا طعام جائز ہوتا تو یہ حکم ان کو بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، لڑکے والوں کو کیوں ہے؟ کیونکہ لڑکی کے باپ پہ شریعت نے 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں رکھا ہے نکاح۔ خدا کے واسطے اس پہ غور کریں اور ان باتوں پہ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔